صاحبزادہ صاحب نے جو بات کی میرے خیال میں اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہر مسلمان کے ایمان کا یہ حصہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ اور اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت کے اوپر ہمارا ایمان کامل ہے، اور اس کے لیے آقا کی حرمت کے لیے اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہم میں سے ہر شخص کے رگوں میں دوڑنے والے لہو سے ہمیں یہ حرارت ملتی ہے کہ ہماری طرف سے کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے گستاخوں کی حوصلہ افزائی ہو اور انہیں حوصلہ ملے کہ سرزمین پاکستان جو کہ کلمے کے نام پہ بنا ہے اس میں وہ اس طرح کے کام کر سکیں۔ لیکن میرے خیال میں جب بات آئین اور قانون کے دائرے میں آتی ہے تو ہم سب کو ایک باشعور اور ایک سنجیدہ شہری ہونے کی حیثیت سے یہ بھی فرض ہے کہ اس کو پہلے دیکھا جائے، پڑھا جائے، ڈسکس کیا جائے اور اس کے بعد اس کے اوپر رائے دی جائے۔ میرے بھائی ہیں، مجھے یاد ہے میرے کچھ ساتھی جو ہیں ان کے استاد بھی رہے ہیں، صاحبزادہ صاحب کے لاء پڑھا بھی ہے جناب نے۔ 295C کے حوالے سے جو بات ابھی کر رہے تھے، میں صرف ایک وضاحت کیونکہ فلور آف ہاؤس پہ ہوئی ہے، بطور وزیر قانون میرا یہ فرض ہے۔ صاحبزادہ صاحب 295C صرف آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے، باقی سیکشنز ہیں PPC میں، لیکن میں ایک تصحیح کرنا چاہتا تھا۔ انہوں نے بات کی آئین کو ری رائٹ کرنے کی، یہ بات بھی درست ہے اور میں قانون کے طالب علم کی حیثیت سے یہ بات سمجھتا ہوں کہ عدالت کو، چاہے وہ عدالت عالیہ ہو یا عدالت عظمیٰ ہو، انہیں آئین کی تشریح کا اختیار جو ہے وہ تو پوری ایک براڈر کانسٹیٹیوشنل سکیم میں ہے، لیکن آئین کو ری رائٹ کرنے کا یا آئین کی حیت تبدیل کرنے کا یا آئینی شکوں میں لکھی ہوئی چیزوں کو ایک نیا رنگ دینے کا اختیار نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے یہ بحث بڑے عرصے سے چلی آ رہی ہے۔ ماضی میں بھی کچھ ایسے ڈیسیژنز آئے اور فیوچر میں بھی آئیں گے کہ انڈر دی کلر آف انٹرپریٹیشن آف دی کانسٹیٹیوشن تشریح کرتے کرتے ہم کئی دفعہ آئین ری رائٹ کر دیتے ہیں۔ مثالیں آپ کے سامنے ہیں، آرٹیکل 63A کے بہت سے جو کیا کہتے ہیں وکٹمز ہیں وہ اس ملک میں ہیں، کہ جس میں یہ لکھ دیا گیا فیصلے میں کہ جی ووٹ ڈالا جائے گا، گنا نہیں جائے گا اور ڈسکوالیفیکیشن بھی ہوگی۔ میں اس موضوع کے حوالے سے کوئی متنازع بات نہیں کرنا چاہتا۔ انہوں نے کہا کہ اسے ڈسکس کریں، جی بالکل کرنا چاہیے، اسے لا اینڈ جسٹس کی کمیٹی میں اگر آپ ریفر کرتے ہیں کسی سٹیج پہ وہ ضرور دیکھیں، لیکن یہ بات بھی ہمیں سنجیدہ اور باشعور شہری ہونے کی حیثیت سے دیکھنی چاہیے کہ آیا ریاستی نظام کی موجودگی میں کسی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ قتل کا فتویٰ جاری کرے اور وہ بھی منصف اعلیٰ کے بارے میں؟ یہ چیزیں بھی ہمیں ڈسکس کرنی ہیں۔ اور اسی لیے میں نے کہا کہ جب یہ باتیں ہم کرتے ہیں، ہمارے سینے منور ہیں، ہمارے ماں باپ نے ہماری تربیت کی ہے آقا کی غلامی کے لیے اور ہماری جانیں حاضر ہیں ہمارے پیارے آقا کے لیے، لیکن جب یہ معاملہ آئین اور قانون کا آئے تو پھر جذبات کے ساتھ تھوڑا سا شعور اور عقل سے بھی ہم نے سوچنا ہے۔ اسی لیے میں عرض کروں گا کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پہ سارے ایوان کی ایک رائے ہے۔ یہ رائے بھی ہے کہ آقا کی حرمت پہ اگر آنچ آئے گی تو آواز بھی اٹھائیں گے، ہاتھ بھی اٹھائیں گے، لیکن یہ رائے بھی ہے کہ عقل اور ہوش کے ساتھ پہلے چیز کو پڑھا جائے گا، دیکھا جائے گا، پھر یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس پہ وہ عمل درآمد کرے، کیا کرنا چاہتی ہے، اس میں ریویو جائے گا، اس میں نظر ثانی جانی ہے، اس میں ریزولوشن جانی ہے، ہاؤس سے کیا جانا ہے، یہ مشاورت کے بعد طے کرے۔ لیکن ریاست پاکستان میں کسی شخص کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ گھر بیٹھ کے یا مجمع میں کھڑا ہو کے قتل کے فتوے جاری کرے۔ ہمارا ملک ایک قانون کے تابع ہے، آئین پاکستان میں ایک طریقہ کار درج کیا گیا ہے، اس کے اوپر ریاست کی زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے۔ آج کوئی ایک زد پہ ہے، کل کو کوئی ایک اور زد پہ ہوگا۔
تو ہمیں اس پہ بھی بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. تو اس وضاحت کے ساتھ کہ یہ ایک ایسا قانونی ایشو ہے جس کو ڈسکس کرنے کے لیے زیادہ بہتر اور اپروپریٹ ہوگا اگر یہ ساری جماعتیں، اگر آپ جیسے بزنس ایڈوائزری کی ایک شکل ہے، ساری جماعتوں کی نمائندگی ہے، وہ اصحاب بیٹھ جائیں، لا اینڈ جسٹس کی کمیٹی کو سونپتے ہیں ذمہ داری، وہ بیٹھ جائیں اور اس کو ایگزامن کر لیں. کئی دفعہ پہلی ریڈنگ میں جب ہم چیزیں پڑھتے ہیں، میرے بڑے سینئر لائرز استاد بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، ساری عمر اسی کام میں گزاری، کئی دفعہ فرسٹ ریڈنگ میں آپ وہ میننگز نہیں لے پا رہے ہوتے. تو یہ سارے اینگلز ہمیں دیکھنے چاہیے. سر یہ ایک بڑا ذمہ دار ایوان ہے، ایپکس فورم ہے، ملک کا سب سے بڑا ادارہ ہے پارلیمان میں، ہمیشہ کہتا ہوں. یہاں سے جو بات جناب اسپیکر ہو وہ مستند ہونی چاہیے، وہ شریعت کے، آئین کے اور قانون کے عین مطابق ہونی چاہیے. ہم سب کے جذبات ایک جیسے ہیں، لیکن جو میری عرض یہ ہوگی سب دوستوں کو کہ اسے ایک دفعہ ایگزامن کر لیا جائے، اس کے بعد اس پہ ایک ریزولوشن پاس کی جائے. وہ اب 4 دن بعد ہو سکتی ہے، 2 دن بعد ہو سکتی ہے، جو یہ ہاؤس ڈیسائیڈ کرے. بہت شکریہ. حنیف عباسی صاحب. اور اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت کے اوپر ہمارا ایمان کامل ہے، اور اس کے لیے آقا کی حرمت کے لیے اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہم میں سے ہر شخص کے رگوں میں دوڑنے والے لہو سے ہمیں یہ حرارت ملتی ہے کہ ہماری طرف سے کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے گستاخوں کی حوصلہ افزائی ہو اور انہیں حوصلہ ملے کہ سرزمین پاکستان جو کہ کلمے کے نام پہ بنا ہے اس میں وہ اس طرح کے کام کر سکیں. لیکن میرے خیال میں جب بات آئین اور قانون کے دائرے میں آتی ہے تو ہم سب کو ایک باشعور اور ایک سنجیدہ شہری ہونے کی حیثیت سے یہ بھی فرض ہے کہ اس کو پہلے دیکھا جائے، پڑھا جائے، ڈسکس کیا جائے اور اس کے بعد اس کے اوپر رائے دی جائے. میرے بھائی ہیں، مجھے یاد ہے میرے کچھ ساتھی جو ہیں ان کے استاد بھی رہے ہیں، صاحبزادہ صاحب کے لاء پڑھا بھی ہے جناب نے. 295C کے حوالے سے جو بات ابھی کر رہے تھے، میں صرف ایک وضاحت، کیونکہ فلور آف ہاؤس پہ ہوئی ہے، بطور وزیر قانون میرا یہ فرض ہے. صاحبزادہ صاحب 295C صرف آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے، باقی سیکشنز ہیں PPC میں، لیکن میں ایک تصحیح کرنا چاہتا تھا.